آج تو لگ رہا تھا کہ اٹارنی جنرل نے جو ٹائم لیا تھا آج کوئی خوشخبری لے کے آتے، لیکن آج بھی وہ ہیلے بہانوں کے ساتھ ہی آئے۔ دیکھیں، بہت زیادہ افسوس کی بات ہے کہ ہائیسٹ لا آفیسر نے اس عدالت کے سامنے ایک ایشورنس دی۔ ہم نے اس ایشورنس پر یقین کیا کیونکہ ہمیں امید تھی کہ ریاست اپنے طور طریقے بدلے گی، نظر ثانی کرے گی جبری گمشدگیوں کی پالیسی پر۔ لیکن آج میں کہتی ہوں یہ ایک فراڈ آن دا کانسٹیٹیوشن ہے، یہ ایک فراڈ آن دا کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہے، اور بالکل صحیح آئی تھنک سمت میں کورٹ جا رہی ہے کہ اب ٹھیک ہے، یہ صرف ایک انسان کا مسئلہ نہیں ہے، اب گائیڈ لائنس فریم ہوں گی، وہ گائیڈ لائنس فرحاد گائیڈ لائنس ہوں گی اور ہر شخص کے لیے ہوں گی کہ اب جو ایجنسیز ہیں ان کی ورکنگ پر اس طرح نہیں ہو سکتا، یہ بدماشی نہیں چلے گی، کوئی اسٹرکچر ہوگا، اس اسٹرکچر کے تحت چیزیں چلیں گی۔ تو ہمیں امید ہے کہ اس سے انشاءاللہ ایک اچھا پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا اور فرحاد بھی گھر آئے گا انشاءاللہ، اور باقی سب بھی گھر آئیں گے۔ وزارت دفاع اس معاملے میں ابھی تک کوآپریٹ کرتی نظر نہیں آ رہی، اس سلسلے میں کیا کہیں گی؟ اور سیکرٹری دفاع جو ہیں، کیا ان کو پیش ہونا چاہیے؟ آپ کی ڈیمانڈ ہے؟ دیکھیں، ڈیمانڈ نہیں، یہ تو کورٹ نے انہیں طلب کیا ہے، تو وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ عدالت کے سامنے نہیں پیش ہو رہے؟ اور ہر دفعہ جب مسنگ پرسنز کیس میں انہیں طلب کیا جاتا ہے تو وہ بیچارے بیمار ہو جاتے ہیں۔ اگر اتنے بیمار ہیں گھر چلے جائیں، نہ کرسی پہ بیٹھیں، ہر دفعہ بیمار، ہر دفعہ چھٹی، ہر دفعہ باہر، اس طرح تو نہیں ہوتا۔ لائیو اسٹریمنگ کے حوالے سے آرڈر جی، یہ بہترین ایک آرڈر، کیونکہ میر صاحب نے یہ بات ریز کی تھی عدالت کے اندر کہ ہم ادھر آئے، ہم نے وہ ریمارکس رپورٹ کیے جو کہ ہمارا کام ہے بحیثیت صحافی، لیکن پیمرا نے اٹارنی جنرل صاحب کی بات کے بعد انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دی کہ جی اب کوئی بھی مطلب ہے، پہلے وہ شاعروں کو اٹھاتے ہیں پھر عدالتوں کو سینسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہمیں نہیں سینسر کریں، کورٹس کو سینسر کرنے کی کوشش ہے۔ تو یہ جو انہوں نے آرڈر، انشاءاللہ ابھی ہم دیکھیں گے ریٹن آرڈر میں کیا ہے، لیکن اگر لائیو اسٹریم ہوں گے سارے مسنگ پرسنس کے کیسز تو جلد سے جلد اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو سکتی ہے۔ ایمان جی بتائیے گا، سیکٹر کمانڈر کے بارے میں اٹارنی جنرل بھی پیش ہوئے ہیں، جس طرح سے پولیس اہلکاران پیش ہو رہے ہیں، وہ تو ابھی تک مان ہی نہیں رہے کہ نہ تو ان کے پاس ہیں نہ پولیس کے پاس ہیں۔ اقرار جرم ہو گیا ہے، جس دن اٹارنی جنرل صاحب آخر کہتے ہیں کہ ریلیز ہو جائے گا اتنے دنوں میں، اقرار جرم اس وقت ہو گیا ہے، اب اس بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا کوئی بھی۔ اور جو انہوں نے ایفیڈیوٹ جمع کرائے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے، پھر دیکھیں ہم دیکھیں گے۔ ایمان جی بتائیے گا کہ آج ایک جو ہے وہ کہا گیا کیانی صاحب کی جانب سے کہ سیکٹر کمانڈر اور ایس ایچ او میرے نزدیک ان کا ایک ہی جو ہے وہ مقام ہے، اسکیل ہے، تو اس حوالے سے کیا آپ سمجھتی ہیں کہ عدالت کی جانب سے ایسے ریمارکس کیا انہی کی بنیاد پر جو ہے وہ میڈیا کو قدغنیں لگائی گئی ہیں جب ایسی رپورٹ کرتے ہیں ہم، تو اس کے اوپر جو ہے وہ پیمرا کی جانب سے جو نوٹسز آئے کہ آپ عدالتی کارروائی کو نہیں دکھا سکتے، نہیں جو ہے وہ کور کر سکتے، تو آپ سب صحافیوں کو تو احتجاج کرنا چاہیے اور پیمرا سے نوٹیفیکیشن واپس دلوانی چاہیے، کیونکہ ریمارکس رپورٹ کرنا آپ کا کام ہے، آپ کو پتہ ہے آپ کا کام بہتر، پیمرا کو نہیں پتہ کہ کیا رپورٹ کرنا ہے، وہ کسی اور کے انسٹرکشنز پہ یہ نوٹیفیکیشنز جاری کر رہی ہیں۔ اور دیکھیں، ایسی بات تو مجھے تو لگتا ہے کہ بہت کلیئر بات عدالت کی سائڈ سے ہوئی ہے کہ دیکھیں جو قانون ہے اور جو آئینی عدالتیں وہ ریکگنائز کرتی ہے جو قانون میں ہے، اگر کوئی ایجنسی یا کوئی فرد واحد اپنے آپ کو قانون سے ابو سمجھتا ہے تو اس کی کوئی اجازت نہیں ہے قانون کے تحت نہ آئین کے تحت، اور ان کا پھر اس کے مطابق ہی احتساب ہونا چاہیے۔ میم، آج فرحاد صاحب کو پیش نہیں کیا، بازیاب نہیں کروایا گیا، لیکن آج کی جو پروسیڈنگس تھی آپ کتنی مطمئن ہیں اس سے؟ کیا یہ جو آج نہ پیش کر کے یہ جو ایک نیا جو ہے وہ محاذ آج کھلا ہے، کورٹ کی پروسیڈنگ بھی لائیو انہوں نے کہا کریں گے، تو کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں، میں تو کہہ رہی ہوں کہ اگر ریاست میں کوئی تھنکنگ ہے اور وہ سوچ رہے ہیں کہ اس کے ریمیفیکیشنز کیا ہو سکتے ہیں، تو وہ خود اپنی غلطی پر نظر ثانی کریں گے اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ غلطی ہوئی ہے۔ دیکھیں، بات جبری گمشدگیوں کی جو ہے، جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں آگے چلنا ہے، آپ آگے دیکھ لیں دنیا میں کس طرح چلتے ہیں، جب ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات ہوتی ہے یا پہلے کنڈیشن ہوتا ہے کہ ٹروتھ بتائیں، اگر آپ ڈینائل کے سٹیٹ میں ہیں تو پھر تو اس طرح نہیں چیزیں چل سکتی نا، کوئی سسٹم ہے، کوئی نظام ہے، اور آئینی عدالتوں نے اپنا کام کرنا ہے، جو کہ بہت اچھے طریقے سے وہ جانتی ہیں اور کر رہے ہیں۔ کیا اس کیس کی ججمنٹ جو بلوچ لاپتہ مسنگ پرسنز ہیں ان سے بھی ریلیٹ کریں گے؟ جی، سب مسنگ پرسن سے ریلیٹ ہوگی، یہ بات آج واضح طور پر عدالت پہ کی بھی ہے کہ کنسسٹنسی ہونی چاہیے ججمنٹس میں، ایک ویو آنا چاہیے مسنگ پرسنس پر، کیونکہ ایک انسانی حقوق کا مسئلہ ہے، تو ہمیں تو امید ہے کہ ایک دفعہ یہ سیٹل ہو جائے اور آئینی عدالتیں کھڑی ہو جائیں اس پرنسپل پر، تو بہت کچھ بدل سکتا ہے۔ کیا آپ ایجنسی کے اہلکار کی 10 سال کی سزا جو آج جج صاحب نے خود ایک ریمارک میں انہوں نے بتائی کہ
10 ایئرس اگر وہ ڈینائل کر رہے ہیں اور ریکوری انہیں سے ہوتی ہے تو 10 ایئرس پریزن ہو سکتی ہے. تو آپ اس کو اپنے دلائل میں جائیں گی کہ آپ اس آل آپشنز آر اوپن. کیا آپ آخری سوال لے لیں, آپ کو مایوسی ہوئی کہ اس دن بھی ریمارکس تھوڑے سخت قسم کے ریمارکس تھے اور گورنمنٹ کی جانب سے وزیر قانون صاحب پریس کانفرنس انہوں نے کی اور پھر بعد میں پارلیمنٹ سینٹ اس طرح کی ٹاکس ان کی ہوتی رہی؟ دیکھیں وزیر قانون کس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, کس کے لیے بول رہے ہیں, وہ ہم سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, ہمیں ان پر کم بات کرنی چاہیے, انہیں اتنی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو.